بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عثمان ألا أستحيي من رجل أستحيي منه ثلاثة. حضرت ابو بکر رضی اللہ کا مختصر خطبہ اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا درجہ ہے جن کو رسول پاک علیہ السلام یہ دو صحابیاں ملی کے بعد ذکر. اسی لیے حضرت عثمان کو ذی النورین بھی کہا جاتا ہے اور کیونکہ ان سے اولاد نہیں چلی اس وجہ سے نسل نہیں ہے اسی بیوی سے حضرت کے بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے دو صحابیاں ان کی نکاح میں آئیں اور اس کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی پاکی طہارت اور ذکاوت عطا فرمائی. اسی وجہ سے ان ایام میں جب کہ پینے پلانے کی اور دوسرے کام کرنے کی عام اور کھلی اجازت تھی اس زمانے میں حضرت عثمان نے پورے بدن قلم نہیں کیا جو ظاہر ہے کہ غیر معمولی بات ہے. اور اسلام لانے کے بعد ابتدائی لوگوں میں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور میں حضرت عثمان بھی ہیں اور اس سلسلے میں سخت تکلیفیں بھی اٹھائیں راہ اسلام میں جیسے کہ عام صحابہ کا معمول تھا اور سب کو اس مرحلے سے گزر نہیں پڑتا تھا کسی نہ کسی درجے جبکہ رسول پاک علیہ السلام کو گزرنا پڑ رہا تھا جو مکے کے سردار کے بیٹے تھے اور ان کا خاندانی اعتبار سے مقام بہت بلند تھا لیکن اس کے باوجود آپ کے ساتھ کیا نہیں کیا گیا. راہ میں کانٹے بچھائے گئے گردن میں ٹھنڈا ڈال کے کھینچا گیا اس کی وجہ آپ سجدے میں ڈالی گئی گالیوں سے آپ کا استقبال کیا گیا اور طائف میں پتھروں سے آپ کو کھینچ کر مارا گیا. غرض کے جب ساری کائنات کے سردار کے ساتھ بھی ہو رہا ہے تو اسے ماننے والے انسان بھی ہو رہا تھا چاہے وہ کہیں بلند بالغ نہ رہے ہوں جیسے حضرت صدیق اکبر جو وقت صاحب مقام تھے اور صاحب مال بھی تھے لیکن ان کو بھی ایک مرتبہ اس قدر مارا گیا کہ لوگ یہ سمجھے کہ اسے پتہ نہیں. تو جس مرحلے سب کو گزرنا پڑتا تھا ہم سے عثمان کو گزرنا لیکن یہ سب وہ حضرات تھے جو اسلام لانے کے بعد انہوں نے ایسی ثابت بندی کا مظاہرہ کیا کہ پہاڑ بھی اتنی جگہ سے چل سکتے تھے لیکن حضرات کے قدم میں جنبش نہ ہونے کی نہ ہوئی اور آسمان و زمین نے ایسے ثابت قدم حضرات نہیں دیکھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں ایک مرتبہ اپنے بطور خاص کی بات فرمائی کہ آپ تشریف فرما تھے. حضرت ابو بکر وغیرہ بھی تشریف رکھتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے خیر کا کوئی حصہ کھلا ہوا تھا. اتنے میں حضرت عثمان داخل ہوئے تو آپ نے جلدی سے اپنا کپڑا برابر کر دیا. تو حضرت عائشہ نے پوچھا یہ حضرات بیٹھے رہے آپ نے اپنا کپڑا سیدھا نہیں کیا ٹانگ نہیں کھٹی لیکن عثمان آ گئے تو آپ نے ایسا کیا. آپ نے فرمایا بھائی عثمان ایسے حیا والے ہیں کہ ملائکہ بھی ان سے شرم کرتے ہیں تو جیسے ملائکہ شرم کرتے ہیں اس سے مجھے بھی شرم کرتے ہیں. میں کیا اس سے شرم نہ کروں جس سے ملائکہ شرم کرتے ہیں.
تو اس پر لحاظ رکھا آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس میں شرط کا معاملہ جو ہے یہ بھی تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شرط کیسے کس کو، ورنہ یہاں پر مسئلہ یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک لفظ شرط اور حیا ایسی چیز ہے جو عمومی طور پر استعمال میں آتی ہے اور لوگ ایک دوسرے سے استعمال بھی کرتے ہیں، اور خود جناب رسول پاک علیہ السلام بارے میں آتا ہے کانا اشد حیا من العذراء فی خدرہا، کہ جیسی ایک لڑکی ہوتی ہے نادیدہ شوہر جو گھر میں روشنی میں رہنے کی عادی ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں اپنے سورج کی کرن میں دیکھتی ہو، اس کی شرم کا عالم کیا ہوگا؟ رسول پاک علیہ السلام اس کو زیادہ شرم آتی ہے۔ جس ظاہر ہے کہ آپ کو جتنے بھی اوصاف کمالات ملے اس سیادت کے ساتھ جب آپ سردار ہم جہت سے ہر اعتبار سے ہر جہت سے ہر بخش ہر کمال میں ہے، تو ظاہر ہے جو کمال بھی آپ کا ہے اس میں آپ کو سیادت آتی ہے، تو شرم میں بھی آپ کے مقام پر رسول پاک کا غلط تھوڑا بات ہے، لیکن یہاں کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتنا کہا گیا۔ اور یوں مختصراً یہ ہے کہ بری بات سے بچنے کا نام ہے، اگر مختصراً اس کو بتائیں، اور بری جو ہوتی ہے چیز اس کی تین قسمیں ہیں، ایک شرعی اعتبار سے بری اور ایک عقلی اعتبار سے بری اور ایک عرف کے اعتبار سے بری، تینوں سے بچنے کا نام ہے جاتا ہے۔ تو اصل میں شریعت اور عقل اس میں کبھی ٹکراؤ نہیں، اگر ٹکراؤ نظر آئے تو ہماری نظر کی بات ہے، اس میں ٹکراؤ نہیں ہوگا کبھی، جو شریعت کہے گی وہی عقل، اور جس کی طرف عقل رہنمائی کرے گی شریعت اس پر مہر تصدیق خرچ کرے گی، وہ لازم ملزوم ہے۔ اب اگر کسی کے عقل میں نہیں آتی ہے تو عقل مانی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو اپنے عقل کا علاج کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ آدمی سمجھتا ہے کہ میں عقل کی بات کر رہا ہوں لیکن سامنے والا سمجھتا ہے کہ ہم نے تھوڑا اور بعض دفعہ دیکھنے کا آدمی عقل من ہوتا ہے لیکن بعض حرکتیں ایسی کر بیٹھتا ہے تو عقل کی ہوتی ہے، اس لیے صرف دعوے سے نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے بہت سے لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عقل مند ہے لیکن بڑے سے عقل ہے۔ اس کی مثال یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان کے ایک وزیر اعظم کا قصہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ پاگل خانے کے دورے پر گئے، تو وہاں ایک قسم کا آدمی بیٹھا ہوا تھا، دیکھنے میں بہت شائستہ، بڑا مہذب اور باتیں بڑی عمدہ کر رہا، تو وزیر اعظم صاحب ان سے باتیں کرنے لگے بیٹھ کر، تو باتیں کی تو ان کو احساس ہوا کہ یہ تو آدمی ٹھیک ہے، بلا وجہ آج کل تو بہت ہوتا ہے کہ غلط الزام لگا کر اور غلط سرٹیفکیٹ دے کر کسی کو جیل میں بھیجنا ہے یا پاگل خانے میں بھیج دیتے ہیں۔ آج کل احمد نے کہا کہ ہم ایسی کوئی کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ کر کے بیٹے باپ کو خفتی سمجھتے ہیں، تو زمانے تو سمجھتے تھے اور اس زمانے میں بھیج بھی دیتے ہیں پاگل خانے میں، تو ایسا کرتے ہیں کیسے ہوتے ہیں، تو وہ سمجھے کہ غلط کسی نے ان پر کیس لگا دیا ہے اور ان کو یہاں اور یہ اس میں اتنے کٹہرے، تو انہوں نے جیل کے ذمہ داروں سے کہا بھائی وہاں کھاتے ہیں، اور وہاں کے ذمہ دار ڈاکٹر تھے، ایسا نہیں ہے آدمی ٹھیک نہیں بدل ہے، لیکن ان کو باقی نہیں کھایا کسی کا کھایا تو وہ کتنا بلا ظاہر وزیر اعظم کا حکم تھا، تھوڑی دیر اس نے دو باتیں کی، اس کے بعد یہ بیٹھے تھے ایک جھاپڑ چیز کی دیا ان کو، تب ان کے سمجھ میں آیا کہ یہ پاگل ہے۔ اس زمانے میں ایسی بہت سے اسٹوڈینٹ بڑے ہونے والے بہت اعلیٰ درجے کے عہدے پر قائم ہیں، لیکن وہ باتیں بہت اچھی کرتے ہیں اور شاندار عہدے کو چلا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن بیچ میں یہ کہہ دیا کہ قرآن میں اگر صلاحیت نکال دی جائے تو کیا ہے، یا اس طرح کی کوئی بات ہے مسلمان، لیکن اس طرح کی بات تو یہ اسی طرح کے پاگل ہیں، باتیں بڑی اچھی کرتے ہیں لیکن یہاں پر مان دی ایسے تو پردہ نہیں رہنا چاہیے، تو ایسی معاملہ ہے۔ تو حضرت وہ بری چیز ہے، یعنی ہوش کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، اور تو اب
جو چیز شریعت کے اعتبار سے بری ہے اور آدمی وہ کرنے لگے تو اس کو شریعت کے زبان میں کہیں گے فاسق، یعنی وہ چیزیں جن کو شریعت کے ساتھ بری ہیں اب اگر آدمی ان کو کرتا ہے تو کرنے والے کو فاسق ہے، اور عقلی اعتبار سے جو چیزیں بری ہیں اور آدمی اس کو کرنے لگے تو اس کو پاگل ہے، اور قرب کے اعتبار سے اگر کوئی چیز ہے بری اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے کسی جگہ اور آپ کو کرنے لگے تو سلطی ہے، سلطی کہیں گے یا کہیں چسکا ہوا ہے تھوڑا سا یا اشارہ یہاں کر دیتے نا بات لو، کوئی لڑکا ایسی اثر کرتا تو دور کر دو یعنی تھوڑا سی چسکے ہو تو قرب کا بھی لحاظ رکھا جائے گا، لیکن قرب میں ایک بات یاد رکھیں کہ قرب اور شریعت یہ میں کبھی فرق ہو سکتا ہے، یعنی شریعت کچھ کہیں اور یعنی دین کا تقاضا کچھ ہو دیکھنے میں اور قرب کچھ کہہ رہا ہے تو ایسے میں قرب کو لیا جا سکتا ہے، بات ہلکی پھلکی جو ہے، یا یہ پہلے کہ اس زمانے میں ایسا نہیں تھا اب اس زمانے میں ہے، تو اب جیسے حضرت میں نے کہا نا مجھے حضرت رسول پاک علیہ السلام حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑے تو اب اس زمانے میں کوئی بات نہیں کیا تھا دوڑے، لیکن اب ہم لوگ جو سنتے تو اچھا عجیب سے لگتا ہے، کوئی مولوی صاحب کوئی بزرگ شیخ وقت اپنی بیوی کے ساتھ دوڑنے لگے تو کیسا لگے، تو آج کل تو عرف ایسا نہیں ہے، تو اگر کوئی کہے کہ ہم نہیں دوڑیں کر سکتا ہے تو جی نہ دوڑے فرض تھوڑی ہے، لیکن اس کو برا نہ سمجھے، یہ بات یاد ہے کہ جو اس زمانے میں تھا وہی اعلیٰ تھا، اب اگر کوئی اس وقت نہیں کر رہا ہے اور اس وقت عرف نہیں ہے تو نہ کر اجازت ہے اس کو، لیکن اس کو برا نہ جانا، تو بہرحال بری چیز کو چھوڑ دینے کا نام ہے، تو جو نکلا اس کو چھوڑنے والا ہوگا تو ہی وہ بات ہے۔